شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب رضاه. نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد. انشاءاللہ اس نشست میں کچھ جو عنوانات ہم نے اس راستے نسبت کے بارے میں، اس کے خطرات اور کچھ دیے عنوانات جو دیے تھے اس کے بارے میں بات کریں گے. مگر انشاءاللہ اس نشست میں بھی اور اگلی ایک نشست میں بھی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، جن کو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان سے فیض ملا. اور ان کو جو نسبت وہاں سے ملی وہ اویسیت، یعنی یہ 200 سال پہلے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ غالباً 200 سال پہلے گزرے ان سے، اور وہاں سے ان کی تربیت بھی ہوئی اور ان کو نسبت بھی وہاں سے حاصل ہوئی، اور بہت بڑے ولی اللہ ہیں. خرقان ایران کے اندر ایک جگہ ہے خرقان، وہاں کی اور غالباً ان کا مزار بھی وہیں ہے. تو ان کے ملفوظات میں سے وہ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو ان کے کچھ ملفوظات میں سے جس کو ہم کہتے ہیں سینگز، کوٹس، اس میں ایک دو کو پڑھ لیں گے، پھر باقی اپنے موضوع پہ جائیں گے، کیونکہ بہت عجیب. بسم اللہ. حضرت فرماتے ہیں کہ only God is worthy of your mention, attention and adoration. حضرت فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کی طرف متوجہ ہوا جائے اور اس سے محبت کی جائے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے، یعنی غیر اللہ سے اپنے دھیان کو کلی ہٹا دینا، کیونکہ یہ حق ہے اللہ کا کہ صرف اس کا ہی ذکر کیا جائے، اسی سے محبت کی جائے اور اسی کی طرف متوجہ ہوا جائے. تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ کیا ہم پھر دنیا سے کنارہ کشی کر جائیں اور صرف اس طرف ہی توجہ دیں اور ایک غار میں بیٹھ کے صرف اللہ کا ذکر کریں، اس پہ ہی توجہ کریں اور اسے محبت کریں؟ کیا اس کا یہ طریقہ ہے یا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ کیونکہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں. تو کہ یہ بات پھر اگر ہم دنیا میں کام کاروبار بھی کر رہے ہیں، باقی ذمہ داریاں بھی کر رہے ہیں، تو یہ بات کیا ہم پہ بھی فٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں بات تو ایسی ہی ہے کہ حق کے ذکر اللہ کا ہے، حق کے محبت اللہ کا ہے، اپنے دل کی توجہ رکھنا ہر طرف جس ذات کے اوپر ہے وہ اللہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم اپنی حالیہ زندگی میں، موجودہ زندگی میں، دنیا میں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لازمی طور پہ کر سکتے ہیں. مگر آپ پوچھیں گے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ہمیں تو دفتر بھی جانا ہے، دکان پہ بھی جانا ہے، کاروبار میں بھی جانا ہے.
حقیقی طور پہ محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کی حقیقت ہے ہی پنہا دل میں. اس کے طرف متوجہ رہنا جو ہمارے یہاں وقوف قلبی، اب آپ کو اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی کہ ہر وقت جو ہم یہ ایک مشق کرواتے ہیں کہ اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کیجئے اور یہ بتائیے کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. تو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ توجہ ہر وقت جو ہے یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ توجہ ہماری ہر وقت اللہ ہی کی طرف ہو. تو یہ توجہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دل سے توجہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب بات سمجھ میں یہ آگئی کہ 24 گھنٹے یہ توجہ کرنا ہمارے کسی کام کو روکتا نہیں ہے، ہمارے کام کاروبار سے ہمیں روکتا نہیں ہے، کھانے پینے سے ہمیں روکتا نہیں، باقی امور سے روکتا نہیں ہے. میں یہ عرض کروں کہ ساری چیزیں ڈویبل ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے. ٹھیک ہے؟ دوسرا امر جو ہے محبت کا امر ہے. محبت، جیسے میں نے کہا، یہ فعل ہے، یہ ایکشن ہے ہمارے قلب کا، ہمارے دل کا. محبت دل میں ہوتی ہے، عقل میں نہیں ہوتی. ایک درجہ جس کو ہم، بلکہ اس کو انفیچویشن، وہ کیا کہتے ہیں، انفیچویشن کہتے ہیں غالباً، وہ عقلی ہو سکتی ہے. جو حقیقی محبت ہے وہ ہوتی ہی قلبی ہے. عقل کی بنیاد میں جو محبت ہوتی ہے اس میں نقص ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت آدمی کی اگر کسی چیز کی محبت رکھتا ہے تو بہرحال ہر وقت اس کو عقل کے نیچے اس کو ٹٹول رہا ہوتا ہے، ایویلیویٹ کر رہا ہوتا ہے. جب اس محبت میں کسی وجہ سے اس کی عقل کہہ دیتی کہ نہیں، اب عقلی طور پہ میری لاجک اور میری منطق کے تحت اس سے محبت کرنا اب تمہیں نہیں چاہیے، تو وہ محبت کرنا وہاں چھوڑ دیتا ہے. وہ عقل کے ماتحت ہوتا ہے. تو یعنی حقیقی محبت عقل سے نہیں ہوتی. حقیقی محبت ہوتی تب ہے، محبت کی اصل حقیقت ہے ہی کہاں؟ دل کے اندر. بہت ساری چیزوں کا شروعات جس کو کہتے ہیں عقلی پسندیدگی سے ہوتا ہے. کسی آدمی کی ہم صفات سنتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھتے ہیں، اس کے کلام کو، اخلاق کو دیکھتے ہیں، تو عقلی طور پہ بھی ہم اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب تک یہ جب حقیقی محبت میں ٹرانسفارم تب ہوتی کہ جب یہ قلب کے اندر صلاحیت کر جائے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی محبت نہیں فرماتے تھے، قلبی محبت فرماتے تھے. عقلی محبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی بھی، جب اس کو کوئی محبوب سے بھی کوئی حکم ملتا ہے تو بہرحال وہ عقل کے نیچے ٹٹولتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے. قلبی محبت کیا ہوتی ہے کہ وہ پھر میں یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ بلا خوف و خطر آتے سے نمرود میں کود پڑا عشق. پھر عشق کچھ سوچتا نہیں ہے، عشق کلی اپنے محبوب کے ماتحت ہوتا ہے. بلکہ ماتحت بھی ایک اونچا درجہ ہے، وہ غلام، بلکہ غلام در غلام، بلکہ پھر وہ اپنے محبوب کا یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ خود نہیں ہوتا اور محبوب ہوتا ہے. اور اس کی روح کی خوشی، قلب کی خوشی جو ہے وہ وہی ہو جاتی ہے کہ جو اس کے محبوب کی ہو. وہ اپنی محبوب کی چاہت میں خوش ہوتا ہے. محبوب کی طرف سے کوئی عطا ہو یا کوئی کیا کہتے ہیں، عطا ہو، عذاب ہو، کچھ بھی ہو، پھر کیا کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ بقول شاعر کہتا ہے نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاغ تیغت. کہتا ہے محبوب تیرے دشمنوں کو بھی یہ بات نصیب نہ ہو، نہ شود نصیب دشمن، تیرے دشمنوں کو بھی یہ نصیب نہ ہو کہ شود ہلاک تیغت، کہ تیری تلوار سے ہلاک ہوں. سر دوست را سلامت، سر دوست را سلامت کہ تو خنجر آزمائی، تیرے دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تو ان پہ خنجر آزمائے.
وہ کہتا ہے کہ محبوب مجھے تیری مہربانی تو مہربانی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو میں چاہتا ہی چاہتا ہوں، مگر مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ تیرا جو عطاب ہے، جب انسان کسی پہ عطاب کرتا ہے، کسی پہ غصہ کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، چاہے وہ غصے سے متوجہ ہو، مگر متوجہ اس وقت اس شخص کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر غصہ کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، مارتا ہے یا جو بھی، تو یہاں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ یا آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے ساتھ ایک یوں سمجھے کہ یہ عشق کی بات ہے، اللہ تیری انعامات تو ملتے ملتے، مگر مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ تیرا عطاب بھی تیرے دشمنوں کو ملے، اس واسطے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ جب بس تو میری طرف متوجہ نہ ہو، کیونکہ تیری طرف سے انعام ہو یا عطاب ہو، میرے لیے دونوں ہی قیمتی ہیں۔ دوست کی طرف سے انعام ہو یا عطاب ہو، نسبت دل یہ دیکھتا ہے کہ کس کی طرف سے آ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منہ مبارک دیا گیا، بال مبارک دیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عطا فرما دیا، اب ظاہری طور پہ دیکھا جائے، ظاہری صرف میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بال کی کیا قیمت ہے، ایک عام بال کی کیا قیمت ہے، چھوٹی سی چیز ہے نا، اور ایک کرتے کی، وہ بھی استعمال شدہ کرتا، اس کی عام طور پہ کیا قیمت ہوگی، مگر صحابہ کے لیے وہ کرتا مبارک یا منہ مبارک دنیا اور دنیا کے معافی خزانوں سے، ساری کائنات کے خزانوں سے زیادہ وہ قیمتی، کیونکہ آ کہاں ہے، کس کا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کہاں سے رہا ہے؟ کس ہاتھ؟ ان کے محبوب کا، اس بال کی نسبت میرے محبوب سے جڑ گئی، اس کرتے کی نسبت میرے محبوب سے جڑ گئی۔ ایک دفعہ جیسے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اس فقیر کو جتنے بھی امامے میرے خیال آج تک میں نے پہنے پچھلے 30 سال میں، یا کم و بیش 30 سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، 33 سال ہو گئے ہوں گے، یا تو وہ پہلی بار جب میں نے شوق ہوا امامے پہننے کا ہمارے حضرت کی برکت سے ہی، تو میں حضرت کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں امامہ پہنوں، تو حضرت نے اپنا استعمال شدہ امامہ مجھے دیا، کہ اور پھر باندھ کے بھی دیا، کہ تو باندھنا آج بھی نہیں آتا، اس وقت تو اور بھی نہیں آتا تھا، وہ باندھ کے دیا اور استعمال شدہ وہ امامہ دیا 33 سال پہلے، اور آج 33 سال میں نے ایک امامے وقت کے ساتھ پرانے بھی ہو جاتے، تو کچھ سال پہلے ہی کی بات ہے، امامہ میرا ذرا پرانا سا تھا، بوسیدہ ہو گیا تھا ادھر، حالانکہ وقتاً فوقتاً حضرت دیتے رہتے، تو امامے اپنے پرانے دیتے، تو وہ بوسیدہ ہو گیا، تو حضرت نے کہا کیا ہی تو نے اتنا پرانا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ بس اب یہی میرے پاس ہے، اور وہ پرانا ہو گیا آپ کا دیا ہوا، تو اور میں نے کہا حضرت میں تو اور امامے پہنتا نہیں ہوں، بس جو آپ کا استعمال شدہ میں تو وہی پہنتا ہوں۔ حضرت مسکرائے اور پھر حضرت نے اپنا امامہ دیا۔ ایک دفعہ حضرت نے مجھے امامہ دینے لگے تو فرمایا کہ یار میں تجھے ہمیشہ اپنے پرانے امامے دے دیتا ہوں، تو بھی کہتا ہوگا کہ یہ حضرت تو پرانے دے دیتے ہیں، تو تجھے تو نیا امامہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا حضرت لاکھوں امامے بازار میں نئے ملتے ہیں، آپ کا استعمال شدہ نہیں ملتا، آپ کا استعمال شدہ نعمت ہے، مجھے تو یہی چاہیے، مجھے نئے امامے نہیں چاہیے۔ نسبت ہے نا اس کی، تو جہاں جب نسبت، قلب کی نسبت، حقیقی محبت قلب کی ہوتی ہے، اور حقیقی جو نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتی ہے، پھر وہ صرف یہی دیکھتا ہے کہ جو بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی آتا ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے،
کہیں سے کسی ہمارے شیخ سے ہمیں ڈانٹ بھی پٹتی ہے تو بھی ہماری سر آنکھوں پہ ہوتا ہے، شاباشی بھی ملتی تو بھی سر آنکھوں پہ ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ کیوں مجھے ڈانٹا ہے، بلکہ یہ خوشی ہوتی کہ دیکھو حضرت کی طرف سے مجھے ڈانٹ پٹی ہے، حضرت کو میری اتنی پرواہ ہے، میری اصلاح کی اتنی فکر ہے. ورنہ شیخ کو کیا ضرورت ہے اپنا ٹیمپریچر بھی اوپر کرے اور آپ کو ڈانٹے، اور وہ اپنی کیوں، اس کو بھی تو ایک یہ سر میں ناگواری گزر رہی ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس واسطے کر رہا ہے، ہماری بھلائی کے لیے کر رہا ہے. اور حقیقتاً میں اللہ پاک اپنے بندوں پہ اگر اس کا جس کو ہم عطاب کہیں گے، وہ بھی دراصل وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہوتا ہے. اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائیں، اور بعض اوقات صرف وہ عطاب بھی اس واسطے ہوتا ہے کہ ہماری بھلائی ہو جائے. بہرحال موضوع یہ چل رہا تھا کہ کیونکہ عشق اور محبت جو ہے قلب کا فعل ہے، تو اس واسطے ہر وقت عشق، انسان کو اپنے بچے سے محبت ہے تو وہ محبت ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے، چاہے وہ آفس میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے وہ بازار میں ہے، وہ محبت دل کے اندر اسی پیمانے کے ساتھ دل کے اندر مستقل موجود ہے. تو اسی طرح اللہ کی محبت مستقل جب ہو جاتی ہے تو یہ مستقل رہتی ہے. اسی طرح دل کے اندر اللہ کی طرف توجہ جب مشق ہو جاتی تو یہ مستقل اللہ کی طرف متوجہ انسان رہتا ہے. اب تیسرا آیا ہے کہ جی ذکر، تو پھر اللہ کا مینشن، اللہ کا ذکر، اب یہ کیسے کریں کہ ہم اب دفتر میں بیٹھے ہوئے تو کیا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں؟ دیکھیں، ہم اللہ کے ذکر کو محدود کر دیتے ہیں صرف تسبیحات کی طرف. اللہ کا ہر حکم پورا کرنا، دیکھو کہ نماز کے کیا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ نماز ہے. I'm sorry، کیا آتا ہے؟ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت ہر گھڑی ہر لمحے، اللہ کی اطاعت بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ مستقل اللہ کی یاد رہے، اللہ کا دھیان رہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہیں. تو یہ سارے حقوق اللہ ہی کے ہیں کہ ہر وقت اسی کی اللہ کی ہی اطاعت کی جائے، ہر وقت اللہ ہی سے محبت کی جائے، ہر وقت اللہ ہی کی طرف انسان متوجہ. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس چھوٹے سے جملے میں بہت بڑا یعنی ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھ بندے، اپنی توجہ اللہ کی غیر کی طرف نہ کر. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری زبانوں پہ مخلوق کا ذکر جاری ہے، ہر وقت مخلوق کی بڑائی جاری ہے. صرف ہمارے زبان پہ نہیں، ہمارے دل میں بھی مخلوق کے لیے بڑائی ہے. وہ فلانا بڑا عہدے پہ ہے، وہ فلانا بڑا پاورفل ہے، وہ فلانا بڑا پیسے والا ہے، اور ہم قلبی طور پہ وی لک اپ ٹو دیم. اب یہ غلط ہو گیا. یہ سارے حقوق بڑائی کے اور اوپر دیکھنا، یہ صرف اللہ کی طرف دیکھنا تھا. مخلوق ساری مخلوق ہے، مخلوق کی طرف اپنی حقیقی توجہ اللہ سے جب ہٹاتے ہیں پھر مخلوق پہ لے کے جاتے ہیں. اور جب ہم نے مخلوق کو بھی بڑا سمجھنا چھوڑ دیا، شروع کر دیا، مخلوق کی عظمت ہمارے دلوں میں آنا شروع ہو گئی، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کی عظمت ہمارے دل سے نکل رہی ہے. دیکھیں، اس کی مثال یوں سمجھ لیے کہ میرے ہاتھ میں یہاں اگر ایک موم بتی ہو، ابھی بہرحال دن کا وقت بھی ہے، پھر بھی اس کی لو ہمیں نظر آئے گی. مگر یہی موم بتی اگر بالکل سورج کے سامنے ہے تو یہ موم بتی نظر نہیں آئے گی، حالانکہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے مگر نظر نہیں آئے گی. اس کا جو شعلہ ہے،
لا ہے اس کی، وہ موجود ہے مگر وہ نظر نہیں آئے گی، یہ روشنی نکال رہی ہے مگر نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ اٹ ول بی سو اوور پاورڈ اینڈ اوور ویلمڈ. وہ سورج کی روشنی سے اتنی زیادہ، اتنی اس میں گم ہو جائے گی کہ گو وہ موجود ہے مگر آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہاں تک کہ وہ موم بتی اپنے آپ کو بھی اگر دیکھنا چاہے گی تو اس کو سورج نظر آئے گا، اس کو اپنا آپ نظر نہیں آئے گا، ایسا گم ہو جائے گی نا وہ اس میں. مگر اگر وہ موم بتی کی لو نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ سورج سے دور ہو گئی ہے. کیونکہ حقیقت یہ کہ جب تک وہ سورج کے ساتھ تھی تو ممکن ہی نہیں تھا، جب تک انسان اللہ کی طرف سے کلی متوجہ تھا، اللہ کی بڑائی، کبریائی، عظمت اس کے سامنے تھی، تو کسی اور کی عظمت اس کو سامنے نظر آ ہی نہیں سکتی تھی. اگر کسی اور کی عظمت اب اس کو نظر آنا شروع ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اللہ کی عظمت نظر آنا اس میں کم ہوتی جا رہی. تو یہ پوائنٹ آف کیا کہتے ہیں چیکنگ ہے کہ اگر ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے، مخلوق کی عظمت آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کا ادب نہ کیا جائے، لحاظ نہ کیا جائے، بدتمیزی کی اس کا مطلب نہیں ہے، وہ تو بد اخلاقی ہو جائے، یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا. مگر جو اللہ کی عظمت ہے، اگر اس کی جیسے ہمارا ہوتا ہے ارے فلاں افسر ہی میرا کام کر سکتا ہے، آئی ریئلی بلیو کہ یہ افسر ہی میرا کام کر سکتا ہے اور میرا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، تو واٹ آر یو سیئنگ کہ اللہ میرا کام بنانے والا نہیں ہے، یہ افسر بنانے والا ہے. یہ افسر نہیں کرے گا تو میرا کام نہیں ہوگا. تو اب اس کا مطلب ہے آپ نے ایک شرک خفی کر دیا، اور آپ کے دل میں اور آپ کے دھیان میں اب بہت زیادہ ڈائلیٹ ہو گیا، اور ملاوٹ ایسی آ گئی، اب وہ خالص اللہ کی طرف آپ کا یقین، دھیان، توکل نہیں رہی. اب آپ نے مخلوق کو بھی ایک درجے خدا کا دے دیا کہ یہ کرے گا تو ہوگا، یہ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. حالانکہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ کرے گا تو ہوگا، اور اللہ پاک نہیں چاہیں گے کوئی چیز کرنا تو وہ نہیں ہوگی. یہ مخلوق کا یہ عہدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ افسر کل مر جائے، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ تو خود محتاج ہے. وہ آپ کا کیا رزق روکے گا؟ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، آپ کا کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مخلوق تھوڑی ہے. مخلوق تو خود محتاج ہے. مگر جب ہمارا توکل اللہ سے ہٹ جاتا ہے اور ہم مخلوق پہ، یعنی مخلوق کے دروازے کو پکڑتے ہیں، پھر اللہ پاک ہمیں بھی ان دروازوں کے حوالے کر دیتا ہے. جاؤ پھر تم در کی ٹھوکریں کھاؤ. وہ کہتے ہیں جس نے ایک اللہ کا در پکڑ لیا، اب اللہ پاک اس کو سب دروں سے آزاد کر دیتا ہے. اور جو در کو پکڑتا ہے، وہ پھر اللہ پاک اس کو در کی ٹھوکریں بھی کھلاتا ہے. بہرحال تو یہاں یہ کیا ہے اور کرنا ہے کیا ہے، اس طرف توجہ کیا ہے کہ ہمیں بھی یہ ہمارا بھی مقصود ہے. یہ جو ہم یہ سارے جو سب میں ہماری جو مستقل سلسلے میں ہمارا جانا، یہ تصوف، یہ نسبت کا حصول، یہ نسبت کا حصول کیا چیز ہے؟ وہ یہی چیز ہے نسبت. یہاں اس میں یہ بھی ایک نکتہ ہے نا کہ نسبت کیا چیز ہے. ہم کسی بزرگ سے بیعت کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بیعت اس واسطے ہوتے ہیں کہ خلافت ملے، ہم پیر بن جائیں. نہیں بھائی، جس کے دل میں یہ ہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں، پیر بن جاؤں، تو وہ تو اس لائن کا سب سے بڑا مشرک ہو گیا. وہ تو طالب مولا نہیں رہا، وہ تو طالب جا، حب جا آ گئی اس کے اندر. اور جس کے دل میں ذرا بھی ہوتا ہے کہ میں پیر بنوں، تو شیخ اس کو سب سے پہلے خلافت کی لائن پہ اس پہ کراس مار دیتا ہے. یہ پیر بننے تھوڑی آئے ہو تم، شیخ بننے تھوڑی آئے ہو. ہاں مگر کیوں آئے ہو؟ ایک چیز ہے جو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، تمنا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، جس کے لیے ہم بیعت ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم صاحب نسبت ہو جائیں. تو یہ صاحب نسبت کیا چیز ہے؟ جو ہمارے اس رستے کا مقصود ہے، ہمارا بیعت ہونے کا مقصد ہے. ایک آدمی صاحب نسبت ہوا تو اپنے مقصد کو پا گیا. ہاں یہ ضرور ہے، جس کو شیخ اجازت دیتا ہے تو خلیفہ کا صاحب نسبت ہونا لازمی ہے. اگر کسی شخص کو نسبت حاصل نہیں ہوئی، اس کو خلافت نہیں ملتی. یا یہ نکتہ بھی بتا دوں کہ خلافت جو ہے وہ ایک محض انتظامی امر ہے. اصل مقصود تو صاحب نسبت کا ہونا ہے.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کو خلافت نہیں ملی مگر نسبت حاصل ہو گئی، مقام میں ایک ایسے خلیفہ سے زیادہ اونچا ہے، جو خلیفہ ہے ظاہری بات ہے نسبت اس کے پاس بھی ہے مگر خلافت بھی ہے اس کے پاس، کیونکہ شیخ سمجھتا ہے کہ اس میں یہ اہلیت ہے کہ یہ لوگوں کی تربیت بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے وہ بہترین ڈاکٹر ہے مگر وہ پڑھا نہیں سکتا، تو اس کو یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں بناتے، مگر یہ اصل چیز کیا تھی، ایم بی بی ایس کرنا اور فیلوشپ کرنے کا کہ میں ڈاکٹر اچھا بنے۔ ڈاکٹر وہ بہت بہترین ہے، ایک آدمی ہے کہ وہ ٹھیک ہے نارمل ڈاکٹر ہے مگر پڑھا بہت اچھا سکتا ہے، تو اس کو پروفیسر بنا دیتے ہیں کہ جی آپ یونیورسٹی میں آ جائیں اور آپ پڑھانا شروع کر دیں۔ اب ایم بی بی ایس اور یہ ساری چیزوں سے مقصد یہ تھا کہ انسان ڈاکٹر اچھا بنے، تو یہ ہو سکتا ہے یہ آدمی جو ڈاکٹر اچھا بنا ہے جو پڑھا نہیں سکتا شاید دوسرے سے کہیں زیادہ اچھا ڈاکٹر ہو، جو مقصود ہے، مگر دوسرا شخص جو ہے وہ پڑھا بھی سکتا ہے، تو اس کو شیخ نے وہ ذمہ داری دے دی۔ بہرحال ہم آئے کیوں؟ ہم اس واسطے آئے کہ ہمیں نسبت ہو جائے، اللہ پاک سے ہمارا تعلق ہو جائے، اللہ پاک سے ہمارا ربط جڑ جائے، وہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کنیکٹ ہو جائے کہ جب اللہ کی ذات سے ہمارا رابطہ 24 گھنٹے کا مستقل رہے، اللہ سے ہمارا ربط مستقل ہو جائے، اللہ کی طرف ہمارا دھیان مستقل ہو جائے۔ یہ جو ساری ایکسرسائز ہے، ذکر، اذکار اور یہ مجاہدات اور یہ ساری چیزیں، اس سے مقصود کیا ہے کہ وہ تعلق مع اللہ مستقل دائماً نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دائماً نصیب ہو جائے۔ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ واطیع اللہ واطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت عشق تعلق نہیں تو اللہ سے تعلق، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فنائیت نہیں ہے، فنا فی الرسول نہیں تو تب تک فنا فی اللہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں ہم آئے کس بات کہ یہ نسبت ہمیں مستقل حاصل ہو جائے، اس کے لیے بس آپ آئیں۔ تو اس نسبت کا کیا معنی ہے کہ ہر وقت ہمارا جو اندر ہے، جو روح ہے، ہر وقت باطن میں اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، اللہ کی طرف دھیان رہے، باطن میں وہ جو چنگاریاں ہیں یا شعلے ہیں یا جو ایک آگ ہے اللہ کی محبت کی، مستقل جلتی رہے، مستقل جلتی رہے۔ ہاں یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دنیاوی امور میں ہوتے ہیں وہ آگ ویسے ہی جل رہی ہوتی ہے، مگر اس وقت کیونکہ ہمارا، جیسے میں نے کہا نا، دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک ان فقراء کی کہ ایک جہت ان کی اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے مستقل، اور ایک جہت مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب حکم ہو رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ بہرحال دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ تبلیغی کام کر رہے ہیں مگر پھر بھی وہ کام ہے کہ جب کچھ نہ کچھ درجے توجہ مخلوق کی طرف جا رہی ہے، مگر دوسری جہت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مستقل دائماً، وہ تو مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، ہر وقت دائماً، مگر اس کے باوجود اللہ پاک ان کو کیا فرماتے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، محبوب پھر آپ ہمیں رات کو ہٹ کٹ کے یاد کریں جب آپ کی دونوں جہتیں ہماری طرف ہی متوجہ ہو جائیں، مگر دائمی 24/7 جو ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی جب ہم دن میں دوسرے امور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسری جہت جو ہمارے، یا جو آگ محبت ہماری اللہ کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ، وہ یعنی یوں بظاہر ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ وہ آگ ہوتی نہیں ہے، وہ آگ جب جو صاحب نسبت ہوتا ہے وہ آگ مستقل اس کے ہاں اندر جل رہی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ جب کاروبار کے لیے سفر کرتے ہیں یا کام پہ جاتے ہیں یا کوئی اور بھی چیز کر رہے ہیں، تو کسی وقت بھی آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ محبت غائب نہیں ہوتی، اس کا ادراک اوپر نیچے آپ کو ضرور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، زیادہ ادراک ہے،
آپ اپنے دفتر پہ ہیں، دکان پہ ہیں، آفس میں ہیں، کم ادراک ہے، یا بظاہر اس وقت کوئی ادراک نہیں ہے اس محبت کا، مگر ذرا سی اگر آپ کو فون آ جائے کہ جی وہ بچہ سلپ ہو گیا ہے اس وقت، تو اس وقت آپ سارا وہ اپنا آفس کا کام اور سب کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نہیں بھائی دیکھو مجھے بچے کو لے کے جانا ہے. دیٹ مینز وہ اندر محبت، آپ کی پرائیورٹیز آر ویل سیٹ کہ جی، اور اندر سے تعلق آپ کا مستقل اپنے بچے کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ تعلق جو ہے یہ حقیقتاً یہ اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. اب ایک اور بات بھی اور واضح کر دوں کہ اس سے کنفیوژن ہو سکتی ہے، جو میں نے بھی کہا کہ آپ کا تعلق بچے کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو کیا یہ بچوں اپنے بچوں سے، اہل و عیال سے محبت کرنا غلط ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں. پہلی دلیل تو کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ کیا گھر میں نہیں تشریف فرما ہوتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے؟ اپنے صاحبزادیوں کے ساتھ کیا نہیں تشریف فرماتے تھے؟ کیا ان کے دل میں محبت نہیں تھی اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ؟ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے. اب یہ محبت کی نشانی نہیں ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی کیا یہ غیر اللہ ہو گئی؟ نہیں. دیکھیے، جو محبت اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذیل میں ہے، جو ان کے احکام کے ذیل میں ہے، وہ دراصل اللہ ہی کی محبت ہے، وہ غیر کی محبت نہیں ہے. جب ہم اپنے بچوں سے، آل عیال سے محبت کرتے ہیں اس واسطے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. We should be thinking like that. آتا ہے حدیث مبارکہ میں جس کا مفہوم ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے ہیں تو تیسرا ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو محبت سے دیکھ کے ہنسنا اللہ کی خوشنودی ہے نا. تو دیٹ مینس جب اللہ خوش ہو رہا ہے تو یہی تو مقصود تھا. تو جو آتا ہے نا کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی ثواب ہے، نیکی ہے، تو کیا یہ بیوی کے منہ میں لقمہ دشمنی سے تو نہیں ڈالنا نا؟ محبت ہوگی تبھی ڈالنا پڑے گا. ڈالتا ہے آدمی، تو جب وہ ڈال رہا ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ لقمہ بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ یہ تو ہماری اپنے نفس کی خواہش ہے، مگر اگر وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ یہ ڈالتے ہو تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی. یہ تعلق مع اللہ بڑھتا ہے. یہ عملی دین ہے، یہ عملی دین ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو ہمارا دین بہت آسان ہے، کچھ کرنا نہیں. آپ کھاؤ، بہترین سٹیک کھاؤ، بس نیت اتنی سی کر لو کہ بس اللہ اس سے جو طاقت آئے گی تیرے دین، تیری عبادات، تیرے تعلق پہ صرف ہوگی. پھر جیسے کاٹ کا ایک لقمہ کھاؤ اور خوب اس کے ذائقے کا مزہ لو، اور تاکہ ایک ایک بال سے نکلے الحمدللہ. بہت آسان ہے. ہم نے ایسی مشکل بنائی ہوئی ہے. اللہ نے ہمارا دین مشکل نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسانی کر کے گئے. ہاں صرف یہ کہ زاویہ سوچ کا، نیتوں کا، بس نیت جب صحیح ہو گئی ہمارے خاص طور میں ہمارے جو خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے یہاں اس قسم کے مجاہدات نہیں ہیں کہ بہت فاقے اور یہ. ہمارے یہاں فی الوقت ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ بھائی کھانا اتنا ہے کہ ایک لقمہ بھوک چھوڑ دو، نیند 6 سے 8 گھنٹے پوری کر لو، کم کھانا، کم سونا، بولنا قدر ضرورت بات کر لو، اور ڈٹ کے کام کرو.
ٹھنڈا پانی پیو تاکہ جب تم پیو تو تمہارے وجود سے شکر نکلے. اب وہ ٹھنڈا پانی پینا تمہارا تعلق، وہ ٹھنڈا پانی پینا، اچھا کھانا کھانا تمہارا تعلق مع اللہ بننا آ رہا ہے. ہاں مگر یہ عادت بنانی چاہیے کہ جب مثال کے طور پہ گرم پانی میسر ہے اس پہ بھی انسان شکر ادا کرے، سوکھی روٹی میسر ہے اس پہ بھی. کیا شعر ہے، کہر صنم، کیا لطف صنم، کیا یاد ہے؟ دو لطف صنم دم بدن، کہر صنم گاہ بگاہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ. غالباً کبیر کا شعر ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ لطف صنم یعنی میرے محبوب کا جو عطا ہے، لطف ہے، انعام ہے، وہ تو دم بدم ہر دم ہے. کہر صنم، اس کا جو کہر ہے وہ گاہ بگاہ کبھی کبھی ہوتا ہے. مگر وہ کیا کہتے ہیں، ای بھی صنم واہ واہ، او بھی صنم واہ واہ، تیرے لطف پہ بھی واہ ہے اور تیرے کہر پہ بھی واہ ہے. اب وہ آیا سارے دوست را سلامت کے تو خنجر آزمائے. یہ تعلق، یہ ہے نسبتیں. نسبت یہ نہیں ہے کہ بھائی بیوی بچوں کو پھینکو اور پہاڑوں میں نکل جاؤ، یہ نسبت نہیں ہے، یہ دین مقصود نہیں ہے. دیکھو ہمارا یہ جو طریقہ ہے نا، فرار نہیں ہے اپنی رسپانسبلٹیز سے. پلیز، پیچھے بیوی بچے، کوئی گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے اور سامان لینے والا نہیں ہے، گھر میں خرچہ نہیں ہے، اور آپ کہیں میں تو حضرت کے ساتھ سفر میں جا رہا ہوں. ارے بھائی، اس واسطے کہ آپ تو پھر حضرت کے ساتھ سکون میں رہیں گے، بیوی بچے مرے جیے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ تو فرار ہے. جی میں تو دین میں لگا ہوا ہوں، بڑی دین کے کام کے لیے حضرت شیخ کے ساتھ جا رہا ہوں. انا للہ و انا، کوئی شیخ آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. اگر آپ کی بیوی بیمار پڑی ہے گھر میں تو شیخ کیا بولے گا؟ پہلے اپنی بیوی کو. ہمارے ایک ساتھی ہیں اشرف بھائی ہمارے، ماشاء اللہ بہت پرانے تبلیغ کے میں لگے ہوئے الحمدللہ، اور ان کا حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ بہت زیادہ گہرا تعلق تھا. اور جب ان کی بچیاں بڑی ہو گئی، ان کے پاس ماشاء اللہ 4 بچیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو حاجی صاحب نے ان کو بلایا اور کہا کہ اشرف اب تم نے چلے پہ نہیں جانا. بولو تم پہ لوگ زور دیں گے. وہ ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھی جذباتی ہوتے ہیں، سال کا چلہ سال کا چلہ. حاجی صاحب نے جو سمجھے کہ پوری جو دنیا کے امیر تھے اس وقت تبلیغ کے ہمارے، تو حاجی صاحب نے اس کو حکماً کہا کہ تو نے نہیں جانا، تیری جوان بچیاں ہیں، ہاں مقامی کام میں تو جڑتا رہے، باقی کام کرتا رہے، بہت جانا ہے تو سیر روزہ بھی، وہ بھی قریب اس طرح کہ گھر کی رسپانسبلٹی نہیں. تو یہ اللہ والے اس طرح تربیت فرماتے ہیں. اور پریکٹیکل دین کہ جو اللہ نے تمہیں رسپانسبلٹیز دی ہیں وہ پوری کرو. ہاں جس کا ہے سب ٹیکن کیئر آف ہے، پھر ٹھیک ہے. اسی واسطے ہم جیسے آپ ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے نا، اتنا 1500 میل 2000 میل دور اپنے گھروں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے سب کے پروویژنز ہوئے ہیں. پتہ ہے کہ گھر میں خدا نخواستہ کوئی کھانے کی تنگی نہیں ہے، کوئی سودا صرف لانے والا ہے. تو یہ ہمارا دین جو ہے نا، یہی پریکٹیکل دین، اور یہی دین ہے، یہی دین ہے. فرار مت کرنا کبھی، دین کو ایز اے فرار مت استعمال کرنا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم فرار اختیار کر رہے ہو، اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگ رہے ہو. بہرحال تو بات ہو رہی تھی نسبت. تو یہ نسبت کا حصول، یہ نسبت کیا چیز ہے؟ یہ تعلق مع اللہ، یہ اللہ کے ساتھ اللہ پاک کے ساتھ پھر یہ مستقل کانسٹنٹ تعلق ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے لٹمس ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ کہ ایسے آدمی کو جس کے جو صاحب نسبت ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ کے دعوت، گناہ کا موقع یا ایسا آ جاتا ہے تو وہ فوراً اس میں ریڈ فلیگ ریز ہو جاتا ہے اس کا. جیسے آپ نے عموماً دیکھا ہو نا، یہ گھروں کے باہر یا وہ وائر، ایک بار وائر لگی ہوتی ہے اور اس کے اندر بجلی ہوتی ہے. جب ہم ایسے دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں ہوتا،
مگر جیسے اگر اس پہ ہاتھ لگے تو دھڑک کر کے کرنٹ لگتا ہے. تو کرنٹ ہر وقت اس میں موجود ہے، پر بظاہر اس وقت نظر نہیں آ رہا آپ کو. یا کوئی پرندہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے تو یا جل جائے گا یا فوراً اس کے پیر جلیں گے، بھاگے گا. تو یہ نسبت ہوتی ہے کہ بظاہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو آپ یار یہ کیسے، یہ تو بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، یہ تو بیٹھ کے بات کر رہا ہے، تو یہ کیسا صاحب نسبت ہے؟ یہ نسبت ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی غلط چیز آئے گی تو یہ فوراً اس کا الارم آن ہو جائے گا. اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے انسان ہے قصور ہو گیا تو اس سے وہ قصور برداشت ہی نہیں ہوگا، وہ اگلے لمحے ہی اس پہ توبہ طائب ہوگا. وہ رو رو کے اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگے گا اور اللہ کو منائے گا، کیونکہ اس کو اتنا، کیونکہ صاحب نسبت ہے نا، اس کو اس بات کا قوی احساس ہے کہ وہ مجھ سے کیا ہو گیا. وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا. آج ہماری عادت کیا ہے کہ ہم غلط کام کرتے ہیں پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. نہیں دراصل وجہ یہ تھی، دراصل یوں ہوا، میں نے تو نماز قضا کر دی مگر اس کا دراصل یہ وجہ تھی. نو جسٹیفیکیشن. ہمیشہ یاد رکھو انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے. اللہ پاک کو وہ کہتا ہے انکنڈیشنل اپالوجی رکھو. نہیں ہمارے ہاں ہو جاتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، تو معافی کے لیے پہلی شرط ہوتی ہے انکنڈیشنل اپالوجی. اگر یہ جو دنیاوی ہمارے منصف کہہ لیں، قاضی کہہ لیں، یا جو بھی لوگ ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر تم نے کوئی غلطی ہو گئی تو انکنڈیشنل اپالوجائز، حجت نہیں بیان کرو، انکنڈیشنلی اپالوجائز کرو. تو اللہ کے ساتھ کیا پھر کنڈیشن لگا کے ہم بات کریں گے؟ نہیں، اللہ کے ساتھ بھی انکنڈیشنل اپالوجی. غلطی انسان سے ہو جائے فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، انکنڈیشنل اپالوجی ایکسیپٹڈ. عزازیل سے ایک قصور غلطی ہوتی ہے، وہ انکنڈیشنلی اپالوجائز نہیں کرتا بلکہ وہ جسٹیفائی اس کو کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں میں اس کو کیوں سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. لاجکلی وہ بات بڑی اچھی کر رہا ہے، اٹ ساؤنڈز ویری نائس، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں میں تو اب تیری ذات کو سجدہ کروں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. اور یہ دیکھیں نا، یہ تو مٹی سے بنا ہے، جی انسان مٹی سے بنا ہے. مٹی کی تاثیر کیا ہے؟ مٹی پہ تو کوئی جانور آ کے پیشاب بھی کر دیتا ہے. مٹی خاموش رہتی ہے، برداشت کرتی ہے. مٹی کی تاثیر تواضع، برداشت کرنا ہے، پیروں کے نیچے آنا ہے. آگ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتی. آگ اوپر کی طرف جاتی. حجت، لاجک شیطان کی کتنی زبردست ہے. مگر وہاں کیا ہوتا ہے، عزازیل، اس کا شیطان کا نام ہے عزازیل، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ اب تو شیطان ہو گیا، تو مردود ہو گیا. حالانکہ عقل کیا کہتی ہے کہ یہ عزازیل تو صحیح باتیں کر رہا ہے عقلی طور پہ، مگر آدم علیہ السلام کل بھی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا حکم تھا اور مجھ سے قصور ہو گیا، مجھ سے ناسمجھی ہو گئی. تو یاد رکھو. اچھا یہ بھی میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ تو اللہ پاک نے، کیونکہ دنیا، ابھی ایک بات ہوئی نا کہ کل بھی تھی شاید، کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. مگر بعض اوقات کیا کہتے ہیں کہ حکم تکوینی کے تحت ان سے کچھ گناہ تو نہیں ہوتے، مگر کیوں کہا جائے کہ کچھ کوتاہی سمجھ لیں ہو جاتی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. جیسے یونس علیہ السلام سے ایک گناہ انہوں نے نہیں کیا تھا کوئی. یونس علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے دعوت دی، ہدایت پہ نہیں آ رہے تھے، تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اب جاؤ ان کو بتا دو کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے، اور اتنے دن میں 5 دن یا 3 دن یا جو بھی عذاب آئے گا. تو یونس علیہ السلام وہاں گئے، ان کو بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ہم دیکھ لیں گے. تو یونس علیہ السلام نے اس بنیاد پہ کہ اس جگہ عذاب آنے والا ہے تو اس بستی کو میں چھوڑ دوں. تو ویری لاجیکل. مگر جو ایک نقطہ رہ گیا وہ یہ ہے کہ بھائی
اللہ سے پوچھے بغیر، تم اللہ کے نبی ہو تو تم اللہ سے پوچھے بغیر، اللہ پاک نے کہا تم نے ہم سے پوچھا نہیں اور وہ بستی تم نے چھوڑ دی، اور پھر ریپریمانڈ کیے گئے، مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. ٹھیک ہے نا. تو آدم علیہ السلام سے بھی ایسا ہی معاملہ تھا، اور وہ بھی حکمت تکوینی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے دنیا کو آباد کروانا تھا. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو دنیا کیسے آباد ہوتی؟ وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تکوینی تھی. مگر یہ نقطہ یہ کہ انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا. تو کبھی بھی انسان سے غلطی ہو جائے، یہ عادت نہیں بناؤ کہ بس میں غلطی کروں گا توبہ کروں گا، غلطی کروں گا نہیں، پورا عزم کہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی. توبہ کے لیے شرائط میں سے کہ یہ مصمم ارادہ ہو کہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. مگر پھر انسان ہے، پھر ہو جائے، پھر صدق کے دل سے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس گناہ سے بھی توبہ کرو جس پہ تمہیں یقین ہو کہ دوبارہ ہو جائے گا. اور اس کے 3 نقطے امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک، جب تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے کم از کم پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 2، کہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کرو اور تمہاری موت آ جائے، تم بخشے بخشائے جاؤ گے. اور تیسرا، موسٹ امپورٹنٹ، تیسرا یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے، مگر اللہ تو چھڑوا سکتا ہے. کتنا عجیب نقطہ ہے. اللہ کے بھروسے پہ ہم توبہ کرتے چلے جائیں، اللہ تو اپنی پوری سی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہو جائے تو ہاں، یہ کہ نیت یہ ہے کہ جی میں نے تو گناہ چھوڑنا نہیں ہے، بس یہ تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو. اپنی پوری تھی اور دانستہ کوشش یہی کہ میں صدق کے دل سے توبہ کروں، تو وہ اللہ کو پسند ہے. بس آخری نقطہ یہی ہے کہ یہ توبہ، کسی کی گناہ ہو جائے توبہ فوراً کر لو. حجت جسٹیفیکیشن اللہ کو کبھی میں نہیں دینا، انکنڈیشنل اپالوجی. کیونکہ پھر جب کیس کھل جائے گا نا اللہ کے ساتھ، تو وہاں تو پھر کہتے ہیں نا، جس کا قیامت کے روز حساب کتاب کھل گیا تو وہ تو پھر مصیبت میں پھنس گیا. کہاں ہم اللہ کو، یہاں ٹیکس کا آڈٹ آ جاتا ہے تو کوئی جواب نہیں دے پاتا، تو وہاں اللہ کو کیا حساب کے دیں گے؟ یہاں تو آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے تو 10 چیزیں چھپا بھی سکتے ہیں، 10 چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں، اللہ سے کچھ نہیں چھپتا، اللہ کو سب پتہ ہے. وہاں کیا بتاؤ گے؟ وہاں کچھ نہیں، وہاں بس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بس اللہ بس معاف فرما، مجھ سے قصور ہوا، تم رحم کا معاملہ میرے سے فرما دے. اتنی سی بات. تو بہرحال ہمارا مقصد بھی اب ساری ایکسرسائز سے کیا ہے؟ اپنی ہم صاحب نسبت ہو جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، کیونکہ اپنی اصلاح فرض عین ہے، یہ بھی یاد رکھنا، آپشنل نہیں ہے. اپنی اصلاح کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ مینڈیٹری ہے، یہ لازمی ہے. تو اس واسطے اس راستے میں ہم جو آتے بھی ہیں، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے پھر ہم اسی چیز کو سیکھنے کے لیے ہم کسی پیر کے پاس، کسی مرشد کے پاس، کسی شیخ کے پاس، جو بھی لفظ آپ کہہ لیں، کسی استاد کے پاس، ٹیچر کے پاس جاتے ہیں ٹو لرن دیز تھنگس. مگر مقصود یہ ہے، دیکھیں اب آپ کو باتیں جڑی جو ہم اتنے کل سے بھی، پرسوں سے ہو رہی ہیں یا پہلے سے بھی، کہ اب یہ دیکھیں، اب یہ ساری چیزیں، اب آپ وہ آیت رکھیے جو بار بار میں پڑھتا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب یہ سمجھ میں آیا کہ اشارہ اس آیت کے کو پورا کرنے کے لیے ساری چیزیں کیسے کنیکٹڈ ہیں. اور ہم نے اب یہ ایکسرسائز کرنی ہے. اب آپ کو وقوف قلبی کی اور زیادہ اہمیت سامنے آئے گی. پہلے ہم اس وقوف قلبی کو بڑا ہلکا لے لیتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے تھوڑا سا کر لیں گے. نہیں، کہ اب وقوف قلبی کے میں اور آپ سے عرض کروں کہ ایک بڑی تاثیر یہ ہے کہ جو وقوف قلبی پہ من کا آ جاتا ہے جس کو، تو ٹھیک ہے دن میں تو وہ وقوف قلبی بھی ہے مگر مخلوق سے مشغول بھی ہے. مگر جب وہ نماز میں جاتا ہے تو اس وقت کیا ہے کہ ہر چیز سے کٹ آف ہو گیا، اب وہ اللہ کی طرف بالکل فوکسڈ ہو گیا. اب وقوف قلبی کی بھی پریکٹس ہے،
تو واٹ اٹ ڈز از اٹ ہیلپس اس ٹو ریچ درجہ احسان. جو درجہ احسان ہے نا کہ تم اس طرح کرو عبادت کہ جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو جب 24 گھنٹے آپ کا وہ مشق ہو رہی ہے، پریکٹس ہو رہا ہے، اب آپ کا ڈیفالٹ نیچر بن گیا ہے ٹو بی، یعنی اللہ کی طرف توجہ آپ کا ڈیفالٹ نیچر ہر لمحے ہے. چاہے کوئی کام بھی کر رہے تھے، اندر کی ایک توجہ اللہ کی طرف موجود تھی. ایک ماں جو ہے وہ، اس کا اگر 4 مہینے کا بچہ ہے اور اس کو کھانا پکانا ہے تو وہ کمرے میں اپنے بچے کو رکھتی ہے اور بورچی خانے میں چلی جاتی ہے اور کھانا پکا رہی ہوتی ہے. اب کھانا پکا رہی ہے اور آپ کیا آبزرو کرتے ہیں کہ بچہ ذرا چوں کرتا ہے، ماں دوڑی دوڑی آتی ہے. کیوں؟ دیٹ مینس کہ ماں کی توجہ، آلدو وہ فزیکلی کھانا پکا رہی ہے اور ظاہری بات ہے اس کا کچھ ذہن بھی وہاں لگا ہے کہ نمک ڈالنا ہے، مرچ ڈالنا ہے، فلانا ڈالنا ہے، مگر اندر کا جو اس کا جو دھیان ہے بچے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یا بچے نے چوں کی نہیں اور ماں اس سے فوراً پہلے پہنچ جاتی ہے. چوں نہیں بھی کی پھر بھی اس کا اندر جو ہے وہاں لگا ہوتا ہے کہیں میرا بچہ رو نہ رہا ہو، کہیں اس کو بھوک نہ لگ گئی ہو، کہیں اس کو میری ضرورت نہ پڑ گئی ہو. تو وہ مستقل اس کے رہتا ہے. ہمیں اگر یہ پتا ہو کہ جی کوئی ہمارا سودا ہونے والا ہے بڑا نفع بخش، اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کو گھنٹے بھر میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے سارے کام کر رہے ہیں، یا فون کی پہلی گھنٹی ہوتی ہے تو آپ فوراً فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ذہن میں کہ وہ اس کلائنٹ کا فون آ گیا ہوگا. پھر ہم دیکھتے نہیں یہ تو کسی اور کا تھا، اچھا ٹھیک ہے، بات کی، رکھ دیا، پھر اپنے کام میں مشغول ہے. مگر جیسے ہی توجہ ہے پہلی گھنٹی پہ ہم اٹھا لیتے ہیں. وی آر سو کانشیس، کیونکہ ہماری اندر کی اٹینشن اس چیز پہ لگی ہوئی ہے. بھائی وہاں سے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، ایک بڑی ضروری چیز ہے، اس کی خبر آنی ہے. چاہے بظاہر اسے 1 گھنٹے میں اپنے باقی کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، پیپر بھی سائن کر رہے ہیں، مگر انر اٹینشن ہوا. تو یہ انر اٹینشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ انر کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مقصود ہے کہ ہر وقت یہ بندے کا تعلق، والذین آمنوا اشد حب اللہ، شدید محبت تو ہوتی ہے ایسی جو کبھی ٹوٹے نہیں، جس میں خلل نہ آئے، جس کے ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں جو اپلوڈ کیا کہتے ہیں بینڈ وتھ، جس کی بینڈ وتھ ہمیشہ بہت انفینٹی ہے، کہ سگنل آنے جانے میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ آئے. کہیں وہ اسٹیگرنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جو دیر لگ جاتی ہے ٹرانسمیشن میں، اسٹریمنگ میں، ہاں ٹائم لیک نہ ہو جائے. تو اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اسی کے لیے جو بات حضرت ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدھ ملفوظ اور پڑھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ I have been given that، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، which the beginning, the end and time itself is envious of. مجھے وہ ملا ہے، ایسی چیز ملی ہے جس کے لیے بگننگ ابتدا، دی اینڈ اختتام، اور یہاں تک زمانہ وقت خود جس کا حریص ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یعنی یہ اس میں یہ کیفیت، ان کا اپنا مقام ہے. مگر کیسی بڑی چیز ہے کہ جب جو اللہ کا ہو جاتا ہے، مخلوق اس کی اللہ اس کا ہو جاتا ہے، وچ مینز مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. مخلوق پھر اس کو طلب کرتی ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے، اس کے دل میں جو نعمت ہوتی ہے، اس کے قلب میں جو نعمت ہوتی ہے، وہ ایسی عظمت والی ہوتی ہے کہ مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اس کی قدردانی کرتی ہے.
مخلوق اس کے متلاشی بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے شاعروں میں سے ایک شاعر بن جاتا ہے، شاعر ایز اے نشانی۔ تو اللہ کے جب ہم اس طرح اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، تو ہم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جاتے ہیں۔ جیسے نہیں قرآن میں آتا ہے صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانی ہے، تو یہ اولیاء اللہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اس طرح۔ تو جب یہ اس مقام پہ جب انسان اللہ کو اپنا آپ اس طرح حوالے کر دیتا ہے، اللہ کو اپنا آپ دے دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اور پھر اس جس کو مقام بقا کہتے ہیں، وہ پھر اللہ کی ذات، اس کا وجود اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا وجود کی بقا جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ بقا ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایک یہ تھا یہاں ہمارا جو موضوع تھا کہ ٹیسٹ اینڈ پٹ فالز آف دا پاتھ ٹو نسبت، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس راستے کے خطرات کیا ہیں، آزمائشیں کیا ہیں، خطرات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خطرہ جو بہت عام ہو جاتا ہے سم ٹائم، جس کو کہتے ہیں اسٹارٹنگ آن دا رانگ لیگ، وہ یہ ہے کہ ہم اس راستے میں جب آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ نیت صحیح ہو۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ بلیا رب ملدا انہوں جنہاں دیاں نیتاں سچیاں نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو ملتا ہے جن کی نیت سچی ہو۔ تو اس راستے میں اس واسطے نہیں آؤ کہ میں نے بزرگ بننا ہے، میں نے صاحب کشف بننا ہے، میں نے صاحب کرامت بننا ہے، لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے اس طرح ایسی ایسی باتیں کرنا آ جائیں گی، پھر مجمع آ جائیں گے، لوگ میری جوتیاں اٹھائیں گے اور کوئی ہاتھ میرے چومے گا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سب خود پسندی ہے۔ تو آپ اس راستے میں آ رہے ہیں خود پسندی کے لیے، میں خلیفہ بنوں گا، میری ایک عزت ہوگی، اسٹیٹس ہوگا، پروٹوکال ہوگا، اسٹارٹنگ آن دا رانگ فٹ۔ ایک آیت ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اب وہ کئی سالوں تک رہا شیخ کے ساتھ، اب شیخ بھی اس پہ بڑی توجہ دے رہا ہے اور بظاہر وہ بھی سارے کام کر رہا ہے، بھاگ رہا دوڑ رہا سب کچھ، مگر اس کی ترقی نہیں ہو رہی۔ تو شیخ بھی بڑا پریشان، اس کو ایک دن بلایا، اس کو کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ میں بھی اتنی اس پہ توجہ دے رہا ہوں، تیری تربیت کر رہا ہوں، بظاہر تو بھی بھاگ دوڑ رہا ہے، مگر وہ رزلٹس نہیں آ رہے جو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ سچی سچی بتاؤ کہ تم یہاں کیوں ہو، میرے پاس آئے کیوں ہو؟ اس نے کہا حضرت بس اور تو کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی اور فکر بھی نہیں ہے، بس ایک فکر مجھے بہت رہتی ہے۔ وہ کیا فکر رہتی ہے؟ وہ حضرت مجھے یہ فکر رہتی ہے جو آپ سے نعمت مجھے ملے گی وہ میں آگے لوگوں میں کس طرح تقسیم کروں گا۔ بنیادی بات ہے آپ سے جو خلافت ملے گی تو پھر میں آگے کس طرح پیر بن کے سب کو مرید کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ بولا یہ خناس تیرے میں بیٹھا ہو، تجھے پیر بننا ہے، تو میرے پاس مٹنے نہیں آیا، پیر بننے آیا ہے۔ ہمارے ایک عزیز میرے پھوپھی زاد بہن کے شوہر ہے فیصل آباد میں انجینئر خالد مسعود صاحب، حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بہت پہلے 1990 میں خود سنایا، کہنے لگے کہ حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، پیر عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جو ہمارے حضرت فضل علی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔
تو کہا کہ وہ حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجیہ عمرے پہ وہاں تشریف لائے ہوئے تھے، اس زمانے میں جدہ میں رہتے تھے یہ غالباً. تو کہا کہ وہ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مریدین اور سب حلقہ تھا. تو کہا حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کون کون یہاں بننا چاہتا ہے، ہاتھ اٹھائے. تو کہا ساروں نے ہاتھ اٹھا لیے، میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو کہا حضرت میری طرف دیکھ کے فرمایا کہ انجینئر صاحب آپ بننا نہیں چاہتے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کے پاس مٹنے آئے ہیں، اگر مٹیں گے نہیں تو بنیں گے کہاں سے؟ یہ لائن تو اپنے آپ کو مٹانے والی، بننے والی نہیں ہے. یہاں مٹنا ہی بننا ہے، یہاں مٹنا ہی. وہ کیا کہتے ہیں، مٹ 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 کے مٹ جا فقیرہ، جے تو سمجھا کہ ہاں میں مٹیا تد بھی تو نہیں مٹیا. اگر وہ کہتے ہیں مٹ مٹ کے مٹ جا، اور اگر یہ تو سمجھتا ہے، تجھے یہ گمان ہو گیا کہ میں مٹ گیا ہوں، پھر تو مٹا نہیں ہے. جب تک اپنا آپ نظر آتا رہتا ہے، اس کا مطلب تعلق اللہ میں کمی ہے، مقام فنا پہ نہیں پہنچے. مقام فنا میں پھر اپنا آپ نظر نہیں آتا، صرف وہی رہ جاتا ہے، پھر اللہ کی ذات صرف رہ جاتی ہے. پھر انسان اس کی ذات کے اندر مٹ جاتا ہے. اگر اس وقت بھی اپنے آپ کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے ابھی مٹا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو مٹنے آئے ہیں. تو حقیقت حال یہ ہے. تو بہرحال تو اس نے جب کہا کہ حضرت مجھے یہ فکر ہے کہ جو آپ سے نعمت ملے گی میں آگے کیسے بانٹوں گا، تو انہوں نے کہا یہ تیرا اب یہ خناس پکڑا گیا، یہ نکال اور پھر تو ترقی کر، یہ چھوڑ. اگر اب تو تجھے پیر بننے کی فکر ہے تو اس میں سب سے بڑا ایک نقطہ یہ رہتا ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ بڑے اخلاص سے، ایسا دوست آئے ہیں کہ کیونکہ وہ اس لائن سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہوتے، تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت یہ سلوک کتنے سال میں طے ہو جائے گا؟ مطلب یہ میں نے کیا کہتے ہیں آئی بی اے میں ایڈمیشن لے لیا، لمز میں ایڈمیشن لے لیا، تو میں گریجویٹ کتنے سال میں کر جاؤں گا؟ تو بھائی ہمارے ہاں ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ایک پل بھی لگ سکتا ہے اور عمر بھی گزر جاتی ہے. ایک پل بھی لگ سکتا ہے کہ نسبت کے حاصل ہونے کے لیے، اور کبھی کبھی اس میں پوری عمریں لگ جاتی ہیں. تو یہ اللہ کے کام ہے. کتنا اخلاص، کتنی محنت. اور حقیقت حال بھی میں آپ سے ایک عرض کروں کہ اصل چیز کیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سب اس کی دین ہے. یاد رکھو اللہ کی کبریائی بہت بڑی ہے. ہماری کیا اوقات کہ ہم کوئی نیکی کر پائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا اوقات کے گناہ سے بچ پائیں، یہ سب اس کی مہربانی ہوتی ہے. کبھی اترانا مت، کبھی یہ دیوانگی نہ کرنا، یہ سمجھنا کہ میں نے کوئی عمل کر دیا، میرا کوئی کمال ہے. کوئی کمال نہیں تمہارا. ابھی تمہیں جلاب لگ جائے نا، یہ ساری یہ بیانات اور یہ سب 1 منٹ میں فارغ بستر پہ پڑا ہوں گا میں، اور یار مجھے دباؤ، میں نہیں بیان کر سکتا، میں فلانی میں. یہ ساری پیری مریدی اور بڑائی ایک اتنا سا ہے اللہ کے شاء. یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں. صحت کس کی دی ہوئی ہے؟ اس کی دی ہوئی. جی میں نے چلہ لگا لیا، ارے تجھے صحت نہیں دیتی تو چلہ تو ہسپتال میں گزارتا، اس کی مہربانی ہے کہ نہیں؟ پھر اس نے تیری حفاظت کر دی برے خیالات سے، شرور سے، فتنوں سے. اس نے تیری حفاظت کی، تو نہیں تھا اس قابل. اچھا اس نے تجھے توفیق دی. جی ماشاء اللہ میں نے بیان کیا ہے اور اتنا فائدہ ہوا. ارے تیری آواز کس کی دین ہے؟ اس کی دین ہے. اس کی دین ہے نا. تیرے خیالات کس کی دین ہے؟ یہ جو تو بات بولتا ہے، یہ بات جو آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ پھر کیا اس کی ستاری نہیں ہے کہ اگر وہ تیری حقیقت سب پہ کھول دے تو ممبر پہ بیٹھ کے سب سے پہلے لوگ تجھے ہی پتھر مارے؟ یار یہ تو اتنا گندا آدمی ہے. اس کی ستاری نہیں ہے کہ اللہ پاک ستاری فرماتے ہیں اور لوگ ہم پہ اچھا گمان کرتے ہیں، حسن ظن کرتے ہیں، ہماری بات سن لیتے ہیں. یہ اس کی مہربانی ہے. تو نے کیا کیا؟ کچھ نہیں.
سب اس کی مہربانی. میں تو جی دوستوں میں جاتا ہوں، سب سگریٹ پیتے، میں نہیں پیتا. میرا کمال نہیں ہے، اس کا کمال ہے. وہ دوستوں کو نئی توفیق بھی بچنے کی سگریٹ سے، بیچارے پی رہے. بڑا ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نیکی مجھ سے ہوئی ہے، اس کی مہربانی ہے. اور پھر قبول ہے کہ نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے جی یہ نہیں، اب یہ قبول ہی ہے؟ اس کو پتا. وہاں جب قیامت کے میدان میں جائیں گے تو پتہ چلے گا. ہم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہے ہیں. نہیں، صحیح بخاری میں، صحیح حدیث میں جو آیا ہے کہ پہلے والے میں جن 3 لوگوں کا حشر ہوگا، اس میں ایک عالم، ایک سخی اور ایک شہید. تینوں سے پوچھیں گے اللہ پاک کہ میرے لیے کیا لائے. تو عالم کتنا، علماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، کتنا بڑا علماء کا مقام ہے. اللہ اکبر، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں کتنا بڑا مقام ہے. کیا لے کے آئے؟ وہ کہیں گے جی ساری عمر میں نے پڑھایا، مدرسے بنائے. اللہ پاک کہیں گے میرے لیے نہیں لے کے آئے، تم تو اس واسطے آئے کہ تمہیں مفتی صاحب اور علامہ صاحب کہا جائے. دنیا میں تمہیں کہا جائے مفہوم ہے، دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا یہ القاب میں نے دے دیے، اب جاؤ فرشتوں اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. سخی کتنا بڑا عمل ہے کہ وہ کہے گا جی میں نے اتنے کروڑوں اربوں روپے میں نے یتیم خانے بنائے، اور میں نے بیواؤں میں راشن تقسیم کیا، اور ہسپتال بنائے، اور یہ چیریٹی، یہ فلنتھراپی، یہ. اللہ پاک کہ میرے لیے نہیں کیے، تو نے اس واسطے کیے کہ تجھے سخی کہا جائے، لوگ تیری تعریف کریں، تیری اخبار میں فوٹویں آئیں، تیرا یوٹیوب پہ پوڈ کاسٹ کیا جائے، کتنی فلنتھراپی، یہ وہ سب تیرے کو میں نے دنیا میں کروا دیا. تو میرے لیے نہیں لایا، تو اپنی بڑائی کے لیے لایا. کیا جہنم، فرشتوں کو منہ کے بل اس کو جہنم میں ڈال. انا للہ. شہید زندگی دے دی. ہاں بھائی کیا لائے؟ اللہ تیرے راستے میں نے لڑتا رہا اور میں نے اپنی جان دے دی. کہ نہیں، تو اس واسطے لڑتا تھا کہ تجھے لوگ بہادر کہیں، ستارہ امتیاز اور ستارہ جرت اور نشان فلانا یہ سب ملتا رہے. وہ ہم نے تجھے دنیا میں دے دیا، ہمارے لیے تو نے نہیں کیا تھا. جاؤ جہنم میں، فرشتوں لے کے جاؤ اس کو منہ کے بل جہنم میں. تو بظاہر عمل کتنے اچھے ہیں مگر قبول نہیں ہوئے. ساری آپ ایک بند سونا لے کے پاس چلے جائیں اور آگے دکان والا کہے جی یہ سونا آپ کا تو ہم 1 روپے میں بھی، کیا 8 آنے میں بھی خریدنے کو تیار نہیں. تو آپ بتائیے وہ سارا اتنا، چاہے بظاہر وہ اربوں روپے کا سونا ہے مگر وہ کوئی خریدار ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اس کے 8 آنے نہیں دیتے، اور یہاں تو ہے ہی ایک ان اعمال کا خریدار صرف ایک، اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور وہ کہتا ہے نہیں، قبول نہیں ہے. اب بتاؤ آپ کے اعمال کس کام کے؟ کچھ نہیں. وہ ایک ورچوئل ریالٹی، کمپیوٹر کی میموری، سارے 1 منٹ میں ڈیلیٹ ہو گیا. تو گھمنڈ کس بات کا؟ تو اس رستے میں آؤ بھائی، تعلق میں اللہ کے لیے آؤ، اپنے نفس کو مارنے کے لیے آؤ، نہ پیر بننے کے لیے آؤ، نہ کشف و کرامت کے لیے آؤ، نہ کیفیت کے حصول کے لیے آؤ کہ جی مجھے یوں نظر آئے گا اور میں چھف کروں گا اور کسی کو دم کروں گا، اس کا سر کا درد چلا جائے گا، اور میں یوں اشارہ کروں گا اور اس کا پیٹ کا درد شروع ہو جائے گا، تعویذ لکھوں گا اس میں یہ تاثیر آ جائے گی. اب نیت میں کھوٹ آ گیا، یہ اس کے لیے نہیں. مراقبے میں بیٹھوں گا، فرشتوں سے ملاقات ہوگی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی. اب ہاں کوئی آیا ہے تعلق مع اللہ کے لیے اور یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو فبیا ٹھیک ہے. جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ محمود ہے، مقصود نہیں. ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، تو ہم اس کو روکیں گے بھی نہیں مگر اس کے پیچھے بھاگیں گے بھی نہیں، اس کو توجہ بھی نہیں دیں گے. ہماری ساری توجہ تو اللہ کی یاد پہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت. ہماری ٹوٹل ذکر میں بیٹھنا، مراقبے میں بیٹھنا، یہ سارے اعمال کرنا اللہ کی رضا کے. اس کے درمیان اللہ پاک مہربانی فرما دے اور کسی کو
یہ بھی نعمت ہے، اس کے میں نہیں ہے کہ کوئی کشف عطا فرما دے، کوئی اس طرح کے اولیاء کی ملاقات خواب میں یا مراقبے میں کروا دے. بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہیں انڈاؤٹڈلی، مگر اس کی وجہ سے اس لائن میں ہم نہیں آئے. ہم تو بس اس کے لیے تعلق کے لیے آئے. اور اگر یہ کیفیات ہو گئی ہیں تو ہر وقت اس کی نفی کر کے آگے چلنا ہے. اس کی طرف اگر ذرا دھیان کیا نہیں اور آپ پھسلے نہیں. اس وقت کا تجربہ ہے. بہت سارے دوست بیچارے جو بڑے اچھے چلتے چلتے ذرا کیفیات ہوئیں، ان کو سمجھایا بتایا کہ اللہ کو بندو اس کو چھوڑو آگے چلو، مگر وہ بس بیچارے اسی میں پھنس گئے کہ نہیں ہم تو اب پہنچ گئے. وہ کہتے تو نہیں ہے مگر پتہ چلا، اور پھر آہستہ آہستہ بس انہوں نے اپنے آپ کو ایسا سمجھا کہ اب ہم صاحب کمال ہو گئے، اور وہ بس رستے میں پیچھے رہ گئے. یہ تو اس رستے کی کیا بزرگ کہتے ہیں تو پہلی سیڑھی ہے یہ، اس طرح جنات کو دیکھنا ہو جو بلا بلا. ہم تو پہلی سیڑھی پہ بھی نہیں پہنچے، کوئی آج تک کوئی جن ملا نہیں سوائے ایک وہ ہمارا یاسر ہے یہاں، جس طرح وہ سارا وقت خدمت میں کرتا ہے. کھانا کا آج تک میں نے اس کو کھانا کھاتے دیکھا نہیں، مگر جب میں پوچھتا ہوں کہتے ہیں حضرت کھانا کھا لیا، تو اس پہ مجھے شک ہے. نہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے، ترقیات سے نوازے. تو یہ ایک بڑی جو پٹ فالز ہمیں آ جاتی ہے نا. تو اچھا میں نے اور کہا کہ بعض اوقات کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم عام طور پہ جس ماحول سے آئے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمارا ایک عام آدمی کا بیک گراؤنڈ ان مشائخ سے تعلق اور وہ ہوتا نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ گھرانوں کا ہے اور بات ہے، مگر جنرلی ہوتا نہیں. تو وہ ایک ایکویٹ کرتے ہیں دنیاوی طور پہ اور ایک ٹارگٹ فکس کرتے ہیں کہ دیٹ مینس کہ مجھے محنت ایسے کرنی کہ 4 سال میں میرا سلوک مکمل ہو جائے. مگر یہ وہ لائن نہیں ہے. یہ وہ لائن ہے کہ بس ہمارا کام ہے محنت کرنا، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشقہ کماوے. ہمارا بس کام ہے کہ پانی دینا، بھر بھر کے مشقیں ڈالتے نا. مالک دا کام پھل پھوڑنا، لاوے یا نہ لاوے. ہی نوز بیٹر کہ کب لگانا ہے کب نہیں لگانا. ہم رزلٹس کے لیے کام نہیں کرتے، بس ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. اور اللہ پاک ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ رزلٹس کیا ہے، اللہ پاک یہ پوچھے گا تم نے کوشش کیا کی. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم نے کوشش کی ہے دنیا میں، ہمیں بظاہر وہ رزلٹس اگر بظاہر نظر نہیں بھی آئے، آخرت میں وہ ہمارے لیے رزلٹس ڈیفینیٹلی محفوظ ہیں، کیونکہ اللہ یہ دیکھتا ہے اس نے کوشش کی ہے. اور اللہ یہ اللہ کو دیکھیں، ہم جتنے بھی اعمال کر لیں اللہ کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے ہمارے کسی بھی عمل کے اعمالوں کی؟ ہم 1 کروڑ روزانہ نفل پڑھ لیں، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم 1 نفل نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں ہے. وہ تو اللہ الصمد، وہ گناہ کرنے پہ کسی کو بخش دے، کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ وہ نیکی کرنے پہ کسی کو جہنم میں ڈال دے، کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے؟ وہ تو بات ذاتی بات ہوئی تھی. اس واسطے ہمیشہ وہ ہماری جماعت میں کیا کہتے ہیں کہ کرتے رہو ڈرتے رہو، ڈرتے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. کرتے رہو ڈرتے رہو اور بڑھتے رہو. ٹھیک ہے. تو بس ہم نے بس کرنا ہے اور ڈرنا بھی ہے، پتہ نہیں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، کوئی اب ریاکاری نہ آ گئی ہو. استغفار بھی کرتے رہو اور بڑھتے بھی رہو. بس ٹھیک ہے، اللہ پہ چھوڑو. اور ایسا نہیں کہ اس ڈر میں کام ہی چھوڑ دو کہ نہیں ایسا نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. ایسی نا امیدی کی کوئی بات نہیں. تو بہرحال اس راستے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ ہم حب جامع کے لیے، یعنی مقامات کے لیے یا عہدوں کے لیے یا کیفیات کے لیے، یا اس لیے کہ میں پھر کسی کے دل پہ کسی کے دل کا حال پتہ چل جائے گا، توجہ ڈال کے اس کی کیفیت کچھ چینج کر دوں گا، کچھ تھاٹ پروسیس چینج کر لوں گا. یہ سب چیزیں تو بہت ساری چیزیں مائنڈ سائنسز ہیں. پھر مائنڈ سائنسز کی چلے جاؤ وہ وہاں بھی مل جاتی ہیں. تو بہر یہ سب چیزیں اس کو کریکٹ کر لو اور یہ فکر سے چھوڑ دو کہ بھئی اچھا دیکھیں ہم اپنی اصلاح کے لیے لگیں، سال لگے 4 سال ہم لگے ہوئے 10 سال لگیں، سو واٹ. کیونکہ ایک اور بات اچھی بھی بات بھی بتاتا ہوں، جب انسان لگ گیا تو اس کا میٹر اللہ کے یہاں ڈاؤن ہے. وہ قرب خداوندی کے سفر میں اب چل نکلا ہے. اب وہ کیا کہلائے گا؟ یہ اللہ کے رستے کا مسافر بن چکا ہے. ہی ول بی کلاسیفائڈ ایز اے ٹریولر ان دا پاتھ. بس یہی تو امپورٹنٹ ہے. اب جہاں تک پہنچتا ہے
اور اللہ پاک اس پہنچنے کی کیا اپنی شان کے مطابق قیمت لگاتے ہیں. کسی کے 1 قدم کی قیمت کسی کے 100 قدم کی قیمت سے بڑھ کے لگا دیتے ہیں. وہ اخلاص دیکھتے ہیں. بہت ہے. اچھا پھر اس راستے میں اللہ پاک آزماتا بھی ہے. اچھا سر اس کی بھی یہ بھی بات ہے کہ جب ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر تو آزمائے جائیں گے نا تھوڑا سا. اور یہاں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک امتحان میں ڈالتا ضرور ہے مگر امتحان لیتا نہیں ہے. مطلب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ضرور مگر جلایا نہیں. یاد رکھیے یہاں تھوڑی سی آزمائشیں تو آتی ہیں. مثال کے طور پہ جو بہت سارے سالکین جو ایک عام ہمارا جس سے ایک نارمل ماحول سے آئے ہوتے ہیں دنیا داری ماحول کے، جب ان کے گھرانوں میں وہ بچیاں پردہ شروع کر دیتی ہیں یا لڑکے داڑھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا امتحان یہ آتا ہے کہ سب سے پہلا ریزسٹنس دینے والے اس کے اپنے فیملی والے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بیچارے فیملی والے جو ہے اس کے دشمن ہے یا کچھ ہے، مگر جو نارمز ہمارے اندر ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں آف سکسیس دنیا داری کی، جتنی ہمارے گھروں میں اہمیت ہے، ہم چینج ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ تو ابھی انہی پیرامیٹرز پہ جج کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اپنے حساب سے وہ ہمیں اچھی ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا داڑھی رکھ لو گے تو تمہیں جاب کیسے ملے گی. جتنی ان کی سمجھ ہے وہ بیچارے ہمارے دشمن نہیں ہیں، مگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا کہ روزی کا مالک دینے والا تو اللہ ہے. تو اللہ کو ناراض کر کے ہم سمجھتے ہیں ہمیں روزی ملے گی، تو کیا راضی اللہ کو جب راضی کریں گے روزی نہیں ملے گی؟ غالباً مولانا روم کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں غالباً مولانا روم ہے یا شیخ سعدی ہیں غالباً، وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرے دوست کیسے محروم رہ سکتے ہیں کہ جب تو اپنے دشمنوں کو پالتا ہے. اللہ اپنے دشمنوں کو نہیں پالتا، تو اللہ اپنے دوستوں کو محروم رکھ لے گا. سوچنے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر اللہ کی نافرمانی اللہ کو ناراض کریں گے تو ہمیں رزق بھی ملے گا، ہماری عزت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. اور اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہمیں یہ رزق کی بھی تنگی آ جائے گی اور بچوں کی شادی بھی نہیں ہوگی. اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں جی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو واقعی ٹھیک ہے ہم مانتے بھی ہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اس کا مطلب ہمیں یقین نہیں ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارے ایمان کمزور ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کہ ہم اس پہ یقین، یعنی ایک درجے ضرور یقین کرتے ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے اس کو مانتے ہیں، مگر ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے، جو اسٹرینتھ ہونی چاہیے، جیسے وہ ہوتا ہے نا جب وائی فائی ہم لگاتے ہیں تو دور ہوتے ہیں نا تو آتا ہے ویک سگنلز. ٹھیک ہے، تو سگنلز تو آ رہے ہوتے ہیں مگر بڑا ویک ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں، کبھی آ بھی جاتے ہیں، کبھی 1-2 سگنل اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، مگر پھر مجموعی طور پہ ہمارے سگنلز کیونکہ ویک ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا. تو بہرحال اس راستے میں بھی یہ ہوتا ہے جب انسان اس طرف آتا ہے، یعنی دین کے راستے پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ماشاء اللہ تبلیغ میں لگ گیا، کوئی یہاں بزرگوں کے پاس آ گیا، کیا مدرسے میں چلا گیا، تو انیشل پھر جب اس میں ایک چینجز آنا شروع ہو گئی کہ اس نے ذرا کچھ واحیات لطیفے سننے بند کر دیے. دوست کہتے ہیں یار کیا ہو گیا تیرے کو، انجوائے یار ابھی تو ینگ ہے. اس نے کسی دوست نے غلط لطیفہ بھیج دیا، اس کو فوراً وہ تنبیہ کر دیتا ہے کہ میں تجھے بلاک کر دوں گا، آئندہ مجھے مجھ بھیجنا الٹی سیدھی چیزیں. پتہ ہے کیا ہے، واٹس گاٹ انٹو یو مین، کیا ہو گیا ہے، کوائٹ نارمل. یس ابھی تک تو ابھی کیسی باتیں کر رہا ہے یار، تو جوک ہے. نہیں اب آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ جوک نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. پر اس کو تو نہیں سمجھ میں آیا نا، تو اب پھر کیا آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے ٹیسٹ کہ پھر ایسے دوست دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہرحال انسان پہ ایک امتحان آ جاتا ہے نا، خاص طور پہ جو ینگ کراؤڈ ہوتا ہے اس کے لیے وہ جس کو کہتے ہیں سوشلائزیشن وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ایسا فیل کرتا ہے یار اب میں تو یہ دین میں آیا ہوں تو اس کا مطلب میں تو اکیلا رہ گیا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ آپ کبھی اکیلے نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ ہے. اللہ آپ کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی تائید ہے.